اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ ہمیں تاریخ کے ان لمحوں سے روشنی عطا فرما تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان سے سبق حاصل کریں اور دین و دنیا میں مضبوط ہوں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے 11ویں صدی کے شمالی افریقہ اور اندلس کے دور میں ایک شاندار تاریخی سفر پر۔ یہ کہانی ہے ایک کمانڈر، ایک رہنما اور ایک قائد کی، جس نے نہ صرف فوجی محاذ پر فتح حاصل کی بلکہ مسلمانوں کے لیے امید کی کرن بھی روشن کی۔ یہ کہانی ہے یوسف بن تاشفین کی، ایک ایسا انسان جو دنیا فتح کرنے کے قابل تھا، مگر تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اندرونی کمزوری اور غفلت اس طرح قوموں کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آئیے اس سفر کو سمجھیں، اس کے سبق حاصل کریں اور جانیں کہ تاریخ ہمارے لیے کیا پیغام چھوڑتی ہے۔ سامعین کرام، یوسف بن تاشفین شمالی افریقہ کے ایک ممتاز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ایک بہترین فوجی کمانڈر اور ہوشیار حکمران تھے۔ ان کی ابتدائی زندگی میں ہی ان میں قیادت کے آثار نمایاں تھے۔ صحرائے اعظم میں انہوں نے حبشی قبائل کے خلاف کئی لڑائیاں لڑی اور انہیں اسلام کی دعوت دی۔ ہزاروں حبشی مسلمان ہوئے۔ یہ محض جنگ نہیں تھی بلکہ ایک مقصد تھا کہ لوگوں کو ایمان، اخلاق اور حکمت کے ساتھ جوڑنا۔ انہوں نے اپنی فوج میں سوڈانی حبشیوں، افریقہ کے عیسائی اور بربر قبائل کو شامل کیا تاکہ ایک مضبوط اور متحد فوج بن سکے۔ اس اطاعت نے شمالی افریقہ میں ان کی پوزیشن مستحکم کی اور مراکش کے مشہور شہر مراکش کی بنیاد ڈالنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سامعین محترم، قیادت صرف طاقت نہیں بلکہ لوگوں کو مقصد کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے۔ ایک قوم کی طاقت اس کے اتحاد میں ہے۔ اگر ہم متحد نہ رہیں تو دشمن چھوٹے مواقع سے بھی بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ لمحہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر قوم کی بنیاد اس کے اندرونی اتحاد اور قیادت میں مضمر ہے۔ جب یہ مضبوط ہو تو تاریخ کے ہر امتحان میں کامیابی ملتی ہے۔ محترم سامعین، 11ویں صدی میں اندلس میں حالات کشیدہ تھے۔ عیسائی قوتیں دن بدن مضبوط ہو رہی تھیں۔ مسلمانوں کی اندرونی کمزوری، عیش و عشرت اور ایک دوسرے سے اختلافات نے صورتحال مزید خراب کر دی تھی۔ مسلمان کئی شہروں پر عیسائیوں کو خراج دیتے تھے اور آدھا اندلس ان کے قبضے میں آ چکا تھا۔ ایسے میں مسلمانوں نے یوسف بن تاشفین سے مدد کی درخواست کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک مضبوط قیادت اور منصوبہ بندی کی ضرورت سب سے زیادہ تھی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب قومیں اندرونی طور پر کمزور ہوں تو بیرونی خطرات آسانی سے بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ لمحہ ہمارے دلوں میں وارننگ کے طور پر ہے۔ اگر ہم بھی اپنی روحانی اور عملی کمزوریوں پر قابو نہ پائیں تو دشمن ہم پر چھا سکتا ہے۔ یوسف بن تاشفین مضبوط فوج کے ساتھ اندلس پہنچے۔ ان کا مقصد واضح تھا، مسلمانوں کے لیے اہم شہر ویلینسیا کو واپس لینا۔ محاصرہ شروع ہوا۔ مہینوں کی سخت لڑائی، رات دن کی منصوبہ بندی اور قربانیوں کے بعد ویلینسا فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کی پوزیشن بحیرہ روم کے اس حصے میں مستحکم ہو گئی۔ یہ فتح صرف زمین کی نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کے حوصلے، ایمان اور اطاعت کی فتح تھی۔ سامعین، یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک مضبوط قیادت اور منصوبہ بندی، چاہے حالات کتنے ہی کٹھن ہوں، کامیابی کی ضمانت ہے۔ جذبات، قربانی، حوصلہ اور حکمت کی طاقت کبھی بھی عیش و عشرت سے حاصل نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، یہ سبق آج بھی ہمارے لیے روشنی ہے۔ یوسف بن تاشفین کامیابی کے بعد مراکش گئے تاکہ اپنی حکومت کے انتظامات سنبھال سکیں، لیکن پیچھے سے اندرونی کمزوری اور نااہلی نے دوبارہ خطرے کو جنم دیا۔ یہ زوال کی شروعات تھی جو آخرکار 1492 میں غرناطہ کی مکمل فتح کی صورت میں ختم ہوئی۔ سامعین، طاقت اور کامیابی وقتی نہیں، اسے قائم رکھنے کے لیے مستقل حکمت، اطاعت اور اخلاقی معیار ضروری ہیں۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کامیابی کے بعد غفلت، عیش و عشرت اور اندرونی اختلافات قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یوسف بن تاشفین کی زندگی ہمیں اسلامی اصولوں کا عملی مظاہرہ دکھاتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف فوجی فتح حاصل کی بلکہ مسلمانوں کی تبلیغ اور رہنمائی بھی کی۔ اندلس کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عیش و عشرت اور اندرونی اختلافات قوموں کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ یہ سبق آج بھی ہمارے لیے روشنی ہے۔ ایمان، قربانی، حکمت اور اطاعت کے بغیر طاقت وقتی ہے، پائیدار نہیں۔ سامعین مکرم، قیادت صرف حکم دینے میں نہیں بلکہ لوگوں کو مقصد کے ساتھ جوڑنے میں ہے۔ یوسف بن تاشفین نے یہ دکھایا کہ ایک قوم کی کامیابی اس کے اندرونی اطاعت، حکمت اور ایمان پر منحصر ہے۔ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اندرونی کمزوری اور عیش و عشرت کی وجہ سے قومیں زوال کی طرف جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنی شخصیت یا قوم میں یہ ستون مضبوط نہ رکھیں تو دشمن آسانی سے کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، یوسف بن تاشفین کی زندگی صرف تاریخ نہیں بلکہ
ایک سبق ہے کہ عادت، احتیاط، حکمت اور قربانی کے بغیر کوئی قوم پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید ایسی تاریخ، سبق آموز اور اسلامی کہانیاں دیکھیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ یاد رکھیں، وقت کے ساتھ جو قومیں اپنی داخلی طاقت اور ایمان کو مضبوط رکھتی ہیں وہ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتی ہیں۔ آج ہمیں اپنے ایمان، اخلاق اور علم کو مضبوط کرنا ہے تاکہ ہم آنے والے وقت میں کامیاب ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت، علم اور طاقت دے تاکہ ہم اپنے معاشرے اور دین کے لیے فائدہ مند بنیں۔